نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ بقرہ کی، اور تقریباً ایک طویل یعنی ایک بڑی آیت ہے دوسری آیات کی بنسبت۔ اب اس آیت میں سابقہ ترتیب کے مطابق بنی اسرائیل کے ایک اور مطالبے کا ذکر ہے کہ اسے وادی یتی میں جہاں پر وہ بند تھے اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے پینے کا انتظام کیا، بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہاں پر وہ رہ رہے تھے۔ پھر بادلوں کا سایہ ان کے سر پہ کیا، 2 انبیاء علیہ السلام کی معیت ان کو حاصل ہے۔ اب یہاں پر ان کے ایک اور مطالبے کا ذکر ہے۔ اب جب وہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے اور جب وہ مست ہوئے تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے کھا کھا کے ہماری طبیعت اکتا گئی ہے، روزانہ یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں، تو اپنے رب سے دعا کیجیے لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے نا، یہ کسی قوم کی غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اصل مقصود ان کا مطمع نظر ہو، وہ کھانے پینے خواہشات نفسانی اور اس کی تکمیل کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، تو یہ عادت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ قوم یا اب بھی غلام ہے یا سابقہ کسی دور میں کسی کے غلام رہے ہیں۔ یہ غلاموں کی ذہنیت ہوتی ہے۔ باقی جو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ نے آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اور جو ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں، تو وہ بے شک جو ہے وہ بھوکے رہیں، وہ رات کی سوکھی روٹی کھا لیں، وہ پیاز کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، لیکن اس نعمت پر کہ رب العالمین نے انہیں آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے، وہ اسی پر رضامند رہتے ہیں اور اسی پر وہ مست رہتے ہیں۔ اب یہ ان کی یہ کیفیت ہے، چونکہ ایک عرصے تک یہ قوم غلام رہی تھی اور اس غلامی کا یہ اثر تھا، اور غلامی کائنات کی وہ بدترین لعنت ہے کہ جو کسی کے گلے میں پڑ جائے کہ جب تک وہ اس سے آزادی حاصل نہیں کرتا تو پھر ایسی قوم کو چپ کر کے گھر میں بیٹھ رہنا یہ بھی کسی صورت میں جائز اور اس کے لیے روا نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تحریک ہندوستان میں جب وہ جیل میں بند تھے تو ایک موقع پر بغاوت کے الزام میں جب اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، بلکہ اسی جیل میں اس کے لیے عدالت لگائی گئی تھی، پریزیڈنسی جیل جو ہے کلکتہ میں، اس کے لیے عدالت لگائی گئی تھی، اور عدالت میں اس نے بیان دیتے ہوئے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا نا، وہ بڑا تاریخی جملہ تھا۔ اس نے یہ بات کہا تھا کہ یہی تھی کہ اسلام کسی حال میں اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ مسلمان اپنی آزادی کو کھو کر زندہ رہے، انہیں زندہ رہنا چاہیے یا آزاد رہنا چاہیے، تیسری صورت اسلام میں کوئی نہیں۔ مسلمان یا زندہ رہے گا، آزاد رہے گا یا زندہ رہے گا، اور تیسری صورت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ غلام بھی ہو اور پھر بھی زندہ رہے، پھر اسے مر جانا چاہیے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ اللہ نے آزادی کی فضاؤں میں جنہیں سانس لینے کی توفیق عطا کر دی نا، تو پھر وہ اپنے مذہب پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے اور نظریے کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ غلامی کی زندگی جن کا مقدر بن گئی ہے تو ان کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی اس کا تحفظ، اپنی مرضی سے وہ اللہ کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اور بدقسمتی سے یہاں میں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ پاکستان جو برائے نام آزاد ہو چکا ہے،
یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے پریشان کن بات ہے کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ جن سے ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے آزاد کر دی ہے، آج بھی ان کا قانون، ان کی مرضیاں، ان کے حکم ہم سب پہ مسلط ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں۔ اس سے ایک جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو جائے تو پھر پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو یہ نہ اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے والد کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اس کا والد جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور ڈاکو نے اٹھایا اور کہیں لے جا کر غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب اس نے غلامی کی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزاری اور غلام ہی سمجھا جا رہا تھا، حالانکہ وہ ایک عالی نسب خاندان کا فرد تھا اور ان کا سابقہ خاندان بھی اپنے طور پر ایک حیثیت، اخلاق، کردار کا مالک تھا۔ لیکن ڈاکو نے جب اٹھایا تو وہ آگے غلاموں کے اندر ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے غلام ہے، ایک نے بیچا، دوسرے نے خریدا، چلتے چلتے اس وقت کا جو حکمران اور بادشاہ تھا اس تک وہ نوجوان لڑکا جو ہے وہ پہنچ گیا، بچہ تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کی عادات، اس کی اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے رویے دیکھ کر بادشاہ کو یہ لڑکا بڑا اچھا لگا کہ یہ عام غلاموں کی طرح اس کی عادتیں نہیں ہیں، اس کی عادات تو بڑی اچھی ہیں، اس کے اخلاق بڑے اچھی ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو بالکل اپنا منظور نظر بنا لیا اور پھر جب اس کو اپنے قریب بلایا تو اس سے ایک سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئی ہو، کیا نام ہے، کون ہو، یہ ساری پوچھتے پوچھتے پھر اس سے یہ بھی سوال کیا، چونکہ اس دور میں وہاں اس موقع پر اور مذاہب کے لوگ بھی تھے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تیسرے بھی۔ تو اس سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اب اس بچے سے ایک سوال کیا ہوا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اب اس بچے نے وہاں پر جو تاریخی جواب دیا تھا نا بڑا دلچسپ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، غلام قوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ میں غلام ہوں اس لیے میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو غلام قوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، آزاد قوم کا مذہب ہوتا ہے۔ وہ آزاد قوم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا، یہ غلام رہی، عرصے تک غلام رہے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت، ان کی جدوجہد سے، اپنے فضل و کرم سے اس ظالم سے انہیں نجات عطا کی اور غلامی سے نجات پا چکے ہیں، لیکن عادتیں پھر بھی وہی غلاموں والی ہیں۔ وہی صاحب کا ایک ایک بات پہ جو ہے وہ نبی کی نافرمانی ہے، پریشان کرنا ہے، ہوجتے ہیں اور اللہ کی شریعت کو ٹھکرانا ہے۔ اب یہاں بھی کھا کھا کے جب مست ہوئے تو پھر کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو گیا۔ رب سے دعا کرو فتح لنا یخرج لنا مما تنبت الارض، یہ زمین سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ سے یہ عطا کر دیں۔ اب وہاں جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، سخت قسم کی زمین ہے، اب وہاں پر یہ کیسے چیزیں پیدا ہوں؟ وہ کون سی چیزیں مانگی؟ من بقلہا، یہ زمین کی جو سبزیاں ہیں، من بقلہا اس زمین کی سبزیاں، وقصائہا، اب قصاء جو کہتے ہیں ایسی چیز کو جو زمین سے اگتی ہو اور بیلدار قسم کی چیزیں ہوں، کھکھڑیاں اس میں ہیں، کھیرے اس میں ہیں، تربوز خربوز وغیرہ اس میں ہیں۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بیلوں کے ساتھ لگتی ہیں اور زمین کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، یہ ساری اس میں شامل ہیں قصاء میں۔ وفومہا، اور گندم، وحدثہا، اور مسور، وبصلہا، اور اس زمین میں سے اگنے والا پیاز۔ اب یہ چیزیں انہوں نے مانگی ہیں۔ وہ جو گوشت کھا رہے تھے، وہ جو بٹیر کھا رہے تھے، من اور سلوا کھا رہے تھے، اب اس نے ان کی طبیعت اکتائی اور یہ چیزیں مانگ لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ رب العالمین کا فرمان ہے، کیا اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو حقیر ہے۔ اب یہ ادنا کا لفظ جو ہے نا یہ دناعت سے ہے، دناعت، حقیر، حقارت والی چیز، اور اسی سے لفظ دنیا بنا ہے۔ لفظ دنیا جو ہے نا اس کا مادہ جو ہے یہ دو لفظ ہے، اس وزن پر دو لفظ ہیں۔ ایک ہے دناعت، حقیر چیز، دنیا حقیر ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ اور دنیا کا ایک معنی ہے، دنون سے اگر یہ مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا قریب، یہ ہمارے قریب ہے اور بعد میں آنے والی زندگی اس سے اگلی زندگی ہے۔ تو جس میں ہم رہ رہے ہیں جو ہمارے قریب ہے یہ دنیا ہے۔ اب اسی سے ایک قدم آگے چل کر جو اگلی زندگی میں ہم داخل ہوں گے تو اس دنیا کو کہتے ہیں آخرت۔ تو یہ ہے یہ ادنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چیز حقیر ہے
اس کے بدلے میں ایک بہترین چیز دے کر حقیر چیز لینا چاہتے ہو، عجیب سودا کر رہے ہو تم۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، اے بیتو مصرن، تم جو ہے وہ کسی شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ اے بیتو کا معنی ہے اتر جاؤ۔ اب اترنے کے لفظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ اب کہیں پر کسی لشکر کے ٹھہرنے کے لیے، اس کے قیام کرنے کے لیے عربی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اے بیتو، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں رک جاؤ۔ اب یہ لفظ مفسرین نے لکھا اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے عموماً لشکر کے لیے کہ جب بھی لشکر کہیں پہ ٹھہرتا ہے تو وہ سواریوں سے نیچے اتر کر وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی جو کہا نا اے بیتو مصرن، تو عموماً یہ کھیتی باڑی، یہ فصلیں، یہ پیاز، یہ مسور، یہ دالیں، یہ چیز جو اگتی ہیں یہ میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بلندی والی سطح سے اتر کر ذرا میدانی علاقوں میں جائیے نا، اب وہاں پر رہیں۔ اب یہ کون سی جگہ تھی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو مصر کا شہر ہے نا، یہاں پر وہ مصر کا شہر مراد نہیں ہے، کیونکہ مصرن یہاں پر تنوین کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ صرف شہر ہے۔ وہ مشہور جو مقصود شہر تھا مصر، وہ معرفہ ہے، وہاں پر یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ نکرہ ہے اور اس سے مراد ہے کوئی بھی شہر تھا۔ اللہ نے کہا کہ شہر میں یہ جو میدانی علاقہ ہے یہاں پہ چلے جائیے اور وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور دلچسپ لکھی ہے مفسرین نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ لکھا کہ یہاں اللہ کی ذات نے ان سے فرمایا اے بیتو مصرن، شہر میں ذرا چلی جائیے۔ لیکن شہر کے لیے عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور لفظ کریا پیچھے استعمال ہوا ہے، اسی طرح مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مصر کا لفظ یہاں پر جو خصوصی طور پر کسی بستی کے لیے پھر استعمال ہوا ہے کہ شہر میں چلے جائیے، تو مصر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جہاں ان کو بلندی سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں جانے کا حکم دیا، ان کو ان کی پہلے والی حیثیت بھی یاد دلا دی۔ اور یہ کہا جاتا نا اے بیتو فی المدینہ، کسی شہر میں چلے جائیے، اے بیتو فی القریہ، اس بستی میں چلی جائیے، آگے چلے جائیے، کسی میدان میں چلے جائیے۔ تو وہ بات ان کے ذہن میں نہ لائی جاتی ہے کہ جو اے بیتو مصرن میں لائی گئی ہے، کیا ان کو یاد دلایا گیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے آئے تھے نا، تو مصر سے آئے ہو، فرعون کی وہاں پہ حکومت تھی، اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، تو گویا کہ اب تم پھر آزادی والی زندگی کو پھر غلامی والی زندگی کو وہاں اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ تو پہلے والی حیثیت یاد دلانے کے لیے بستی کا نام ہی کیا استعمال کیا، اے بیتو مصرن، کہ اس شہر میں چلے جائیے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگ رہے ہو وہاں پر تمہیں یہ مل جائے گا، پھر محنت کرو گے، پھر فصلیں اگاؤ گے، پھر کاٹو گے، پھر یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اب اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، میں نے ان پر ذلت اور حقارت اور پستی، کم ہمتی، مسکنہ کم ہمتی، یہ میں نے ان میں ڈال دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان کو اپنے غصے کے ساتھ لوٹا دیا۔ اب یہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اب اللہ کی ذات اس کی وجوہات ذکر کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے نہ حق۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس میں بڑی سخت مذمت ذکر کی گئی ہے، کیا؟ یقتلون النبیین بغیر الحق۔ اب اس میں ایک جرم نہیں، 3 جرائم کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ جملہ ہے وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اس میں ان کے 3 جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا جرم کیا ہے؟ قتل کرنا، کسی انسان کا قتل، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر جب یہ قتل نہ حق ہو، یہ دوسرا بہت اس سے بھی بڑی بات جرم ہے کہ قتل بھی کر رہا ہے اور قتل بھی نہ حق کر رہا ہے۔ اور تیسرا جرم کیا ہے؟ نبیوں کو قتل کر رہا ہے، کائنات کی وہ ہستیاں کہ جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہوں، ان ہستیوں کے ہاتھوں سے ان کے خون رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سے انبیاء تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ بہت سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، فریقاً تقتلون، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک پوری جماعت کو ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ قتل کیا تھا، یہ ان کے قتل میں ملوث تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا بدترین اور بدبخت ترین آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ اس سے بڑا لعنتی اللہ کی دھرتی پر کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے کوئی نبی شہید ہوا ہو، یہ نبی کے ہاتھوں سے وہ آدمی واصل جہنم ہوا ہو۔ اب اس کی بدبختی میں رائی کے ذرے کے برابر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی
حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا، آرے کے ساتھ چیر کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور مشہور ترین انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے ان پہ حملہ آور ہوئے، اور ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، یہ شک میں مبتلا ہو گئے، ان کو قتل بھی نہیں کیا، ان کو پھانسی بھی نہیں دی گئی، اللہ نے آسمانوں پہ بحفاظت ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے، ان کے یہ جرائم تھے جس کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اللہ کے احکامات کی اور انبیاء کی نافرمانی کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب اس قوم کی ایک ایک کرتوت، ان کی حیثیت اور کیفیت جو ہے اس آیت میں کھول کھول کر ذکر کی گئی ہے۔ اب درمیان میں ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ مار دی گئی ہے، اور یہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، اس کی وضاحت چاہیے کہ یہ کون سی وہ ذلت ہے کہ جو آج بھی ان پہ مسلط ہے، کب تک کے لیے ہے، تو اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔